دوستو ابراہیم اشتر کی اپنی زبان سے ابن زیاد کے قتل کرنے کا واقعہ سنیے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جنگ کی گرما گرمی اور سپاہیوں میں اچانک ایک سرخ ربابیت مرد نے صفوں کو چیرا اور ایک مست گھوڑے کی طرح ہمارے لشکر کی طرف آیا۔ جو بہادر انسان اس کے سامنے آتا اسے وہ ڈھیر کر دیتا اور اس پر سخت ضربات وارد کرتا، یہاں تک کہ وہ میرے نزدیک آ پہنچا۔ میں نے اسے مہلت نہ دی اور اسے اس طرح اس کی کمر پر تلوار ماری کہ وہ نہر کے کنارے گر گیا۔ میں نے اس کے اوپر والے دھڑ کو مغرب کی طرف اور نچلے دھڑ کو مشرق کی طرف دو نیم کر کے گرا دیا۔ اس سے اس طرح مشک کی خوشبو بلند ہو رہی تھی کہ اس نے تمام میدان کو معطر کر دیا ہوا تھا۔ ابن زیاد ہمیشہ مشک کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر رکھا کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ابراہیم نے اس پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے اس گائے کی طرح کہ جس کا سر کاٹ دیا گیا ہو خون میں لت پت پڑا آوازیں بلند کر رہا تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اس کے موزے اس کے پاؤں سے اتار لیے۔ میں یہ زیادہ احتمال دے رہا تھا کہ جسے میں نے قتل کیا ہے وہ ابن زیاد ہے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ یہ ابن زیاد ہے، لیکن میں مطمئن نہ ہوا۔ میں نے چند ایک آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کی شناخت کرو۔ ان تمام نے اس کی شناخت کی اور سب نے کہا کہ یہ ابن زیاد ہی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم نے حکم دیا کہ اس کا منحوس سر تن سے جدا کر لو اور چند ایک آدمی معین کر دیے کہ اس رات اس کے پلید جسم کی حفاظت کرے۔ صبح کے وقت ابن زیاد کا غلام مہران نامی آیا۔ اس نے تصدیق کی کہ یہ جسم میرے مالک ابن زیاد کا ہی ہے۔ جب ابراہیم نے کہا یعنی اس خدا کی حمد اور ثنا ہے کہ اس نے اس کو میرے ہاتھ سے قتل کرایا ہے۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو ابن زیاد کے قتل کا ایک عجیب اتفاق بتاتا چلوں کہ خاضر کی جنگ اور اس میں ابراہیم اشتر کی فتح کی تاریخ عاشورہ کے دن 67 ہجری تھی۔ علامہ ابن نما نے شعبی سے نقل کیا ہے ابن زیاد کا ابراہیم اشتر کے ہاتھوں قتل ہونے کا دن 67 ہجری عاشورہ کا ہی دن تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہے اس دن ابن زیاد کی عمر 39 سال تھی۔ یہ ایک معمولی اتفاق نہ تھا بلکہ خداوند عالم نے چاہا کہ اسی دن کے جس دن امام حسین علیہ السلام ابن زیاد کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، ابن زیاد سے اس مظلوم کے خون کا انتقام لے۔ اور یہ ایک عبرت ہے ان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ ابن زیاد کا لباس اور اس کی زرہ اس کے نجس جسم سے اتار لی جائے، کیونکہ مقتول کا مال قاتل کے لیے ہوا کرتا ہے۔ دوستو عبد الملک کا ابن زیاد کے قتل سے ناراحت ہونا۔ ابن زیاد کا غلام میدان جنگ سے سالم بھاگ کر دمشق چلا گیا اور اس وقت کے خلیفے عبد الملک بن مروان کے پاس گیا۔ عبد الملک اپنی فوج کے شکست کھا جانے کا حال سن کر کامل طور پر پریشان تھا اور ابن زیاد جیسے سالار کے قتل ہو جانے سے زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ جب غلام اس کے پاس گیا تو اس سے پوچھا کہ تیرا مولا اور مالک کس طرح قتل ہوا اور اس سے تیری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس غلام نے جواب دیا کہ جنگ اپنی اوج پر تھی۔ ابن زیاد تیار ہو کر میدان میں جانے لگا تو مجھ سے کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ۔ میں نے پانی کا ایک کوزہ اسے دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اسی حالت میں اس نے پانی پیا اور پھر باقی پانی اپنی زرہ اور سر اور صورت پر ڈالا اور کچھ پانی گھوڑے کے سر اور گردن پر ڈالا اور حملہ کر دیا۔ پھر میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی۔